السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سبھی کو مولانا شان محمد کے چینل پر خوش آمدید، مرحبا۔ آج انشاءاللہ میرا موضوع جو ہے وہ عشق، محبت اور الفت کے تعلق سے ہے کہ دیکھیے آج کے دور میں جہاں معاشرے میں شہوت کو عام کیا جا رہا ہے اور عریانی کو عام کیا جا رہا ہے، یعنی حیا جو ایمان سے تعلق ہے اس حیا کو جو ہے نکالتے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے باقاعدہ کوششیں جاری ہے، اور یہی حیا ہے، یہی جو ہے حیا اگر انسان کے اندر آ جائے، شرم آ جائے تو انسان بہت سارے گناہوں سے اور برائی سے بچ جاتا ہے۔ آج خاص کر کے جو محبت اور عشق کے تعلق سے نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں، خاص کر کے جو 12-13 سے لے کر 25 یا 30 سال کی عمر تک جو عشق اور محبت کے تعلق سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، اس کے تعلق سے عرض کروں گا کہ عشق، محبت یہ کیا چیز ہے، اور کسی اگر لڑکی سے لڑکے کو محبت ہو جائے یا لڑکا لڑکی سے لڑکیاں لڑکے سے محبت کرے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اور کچھ محبوبانے بزرگوں کے تعلق سے بھی عرض کروں گا کہ محبت کیا ہے، پھر یوسف علیہ السلام، زلیخا کی محبت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مختصر عرض کروں گا، آپ سماعت ضرور فرمائیے۔ کہ دیکھیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت کہتے کسے ہے؟ محبت کی تعریف ہے کہ محبت نام ہے پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کرنا، یعنی محبت وہ چیز ہے کسی پسندیدہ چیز کی طرف ملاب یعنی کھینچے چلے جانا۔ اگر یہ میلان اگر شدت اختیار کر لے، عشق اب کس کو کہتے ہیں دیکھ لیجئے، یہی میلان اگر شدت یعنی بہت زیادہ ہونے لگے تو اسے عشق کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا محبت، عشق، تو محبت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف میلان، یعنی آپ کسی کو پسند کرتے ہو، اور عشق کسے کہتے ہیں؟ اسے اتنے پسند کرو کہ شدت پکڑ لے کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں۔ اس میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ عاشق محبوب کا بندہ بے دام بن جاتا ہے اور مال و دولت اس پر قربان کر دیتا ہے۔ کہ جس کو عشق ہو جاتا ہے اس پر مال و دولت، جان مال سب قربان کر دیتا ہے، جیسا کہ زلیخا۔ آپ سنیں گے ابھی زلیخا کے پاس زلیخا کی مثال لے لیجئے، جس نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور اپنا مال و دولت قربان کر دیا۔ زلیخا کے پاس 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی تھے جو عشق یوسف میں نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے تو وہ اسے پیش قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ چھوڑا تھا اور فرط محبت میں یوسف علیہ السلام کے سوا سب کچھ بھول گئی تھی۔ جب آسمان کی طرف دیکھتی، زلیخا علیہ السلام جب آسمان کی طرف دیکھتی تو اسے ہر ستاروں میں یوسف علیہ السلام کا نام نظر آتا تھا۔ تو اسے کہتے عشق۔ کہتے ہیں کہ جب زلیخا ایمان لائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں، یعنی آپ نے یوسف علیہ السلام سے نکاح کیے اور زوجیت میں شامل ہو گئے، تو ریاضت اور توجہ الی اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی کام نہ کرتی تھی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنے لگی کیونکہ ایمان لا چکی ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام اس کو دین میں بلاتے اپنے پاس تو کہتی کہ رات کو میں آپ سے ملوں گی، اگر وہ کہتے کہ رات کو تو وہ دین کو کہہ دیتی تھی۔ محبت کی ماہیت سے واقف نہ تھی، یعنی جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زلیخا میں آپ کو بلاتا ہوں کہ آپ آتے نہیں ہو میرے پاس، کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں اس وقت میں صرف آپ سے محبت کرتی تھی، لیکن ابھی بھی کرتی ہوں، لیکن اس وقت کی محبت یہ تھی صرف آپ سے، لیکن اب میں سمجھ گئی کہ محبت کس سے کرنی چاہیے، تو میں آپ کی برکت سے اللہ سے محبت کرنے والی بن گئی اور میرے دل میں جو اللہ کی محبت آ گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ دراصل تم میرے پاس نہیں آ رہی ہو،
اور اللہ نے فرمایا کہ میرے ذریعے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور نبیوں کو پیدا فرمائے گا. تو تب جا کے زلیخا علیہ السلام جو ہے آپ سے ملنے جلنے لگ گئی, تب جا کے جو ہے آپ جو ملنے لگے. نہیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پہچان لیا انہوں نے. کہتے ہیں نا, دیکھیں لیلا مجنو, آپ نے کہانی قصے آپ بہت سنے ہوں گے لیلا مجنو کے, ہے نا. عشق معشوق نوجوانوں کے لیے خاص کر کے یہ بیان ہے. جو نوجوان کہتے ہیں نا کہ مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, اسی طریقے سے کچھ لڑکیاں بھی کہتی ہے کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتا کیا ہے, آئے دیکھیں آپ کے اندر کیسی محبت ہے اور ان کے اندر کیسی محبتیں ہوتی تھی. جو لیلا مجنو کے تعلق سے ہے وہ محبتیں کیسی ہوتی تھی, آج وہ محبت کے تعلق سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے اندر واقعی کسی لڑکی کے لیے ایسی محبت ہے تو دیکھ لیجئے, یا کسی لڑکے کے لیے ایسی محبت ہے تو دیکھ لیجئے, لڑکی ہو یا لڑکا آپ دیکھ لیجئے. کہ دیکھیں مجنو سے کسی نے پوچھا, آپ کہتے ہو نا میں اس کے عشق میں گرفتار ہوں, اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں یا رہ نہیں سکتی ہوں. آپ کو پورا جائز طریقہ بھی بتاؤں گا, آپ پورا ویڈیو سنیے محبت کے تعلق سے. مجنو نے کسی سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, مجنو سے کسی نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے, تو مجنو نے کیا کہا پتا ہے؟ مجنو اپنا نام کہنے لگا میں لیلا ہوں. یعنی عشق میں ایسا کھو گیا ہے, گم ہو گیا ہے, اس کو کہتے ہیں عشق محبت. ایک دن اس سے کسی نے کہا کہ لیلا تو مر گئی, مجنو سے کہا کہ لیلا تو مر گئی, تو مجنو نے جواب دیا لیلا مری نہیں, وہ تو میرے دل میں ہے اور میں ہی لیلا ہوں. اب دیکھیے اس کو محبت کہتے ہیں, اسی کو عشق کہتے ہیں. اب دیکھیے ایک دن جب مجنو کا لیلا کے گھر کے دروازے سے گزر ہوا تو ستاروں کو دیکھ رہا تھا. جو اس گھر کے اوپر, لیلا کے گھر کے چھت کے اوپر جو ستارے تھے نا, اسے دیکھ رہا تھا. دیکھتے ہوئے گزرنے لگا, کسی نے کہا کہ نیچے دیکھ شاید تجھے نظر آ جائے لیلا. تو اوپر مت دیکھ ستاروں کو, نیچے دیکھ شاید تجھے لیلا نظر آ جائے. تو مجنو نے بولا میرے لیے لیلا کے گھر کے اوپر چمکنے والے ستارے کی زیارت ہی کافی ہے. یعنی لیلا سے اتنی محبت ہے کہ لیلا کے گھر کے اوپر جو ستارے ہیں اس کو دیکھ کر اسے سکون مل رہا ہے. تو یہ محبت ہوتی ہے نا. یہ محبت آپ کے اندر ہے, ایسی محبت آپ کے اندر ہے, ایسی محبت کسی لڑکی سے یا کسی لڑکی کو لڑکے سے ایسی محبت ہے. آج کل کا محبت کیسا ہے کہ دیکھ لیے کہ بھائی اس کا جسم صحیح ہے, یہ تندرست ہے, اور یہ جو ہے اس طریقے سے مطلب اچھا ہے, پیسہ کماتا ہے. لڑکیاں دیکھتی ہے کہ کوئی پیسے والا ہو یا ہینڈسم ہو, کوئی مطلب جو ہے مضبوطی ہو, یا تو اس کو کہ اپنی شہوت اور خواہش پوری کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو اسے وہ محبت کا نام دے رہی ہے. پھر وہ بھاگنے لگتی ہے, اس کے ساتھ شادی کرتی ہے, اس کے ساتھ نکل جاتی ہے. گھر والے جو ماں باپ آپ کو 20 سال سے پال پوس کر بڑا کیے, اس کی محبت خاک ہو گئی, مٹی میں مل گئی, اور آپ نے ایک لڑکے کو دل دے بیٹھے اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی. ارے بھائی یہی محبت آپ جسے کہہ رہے ہیں محبت, یہی محبت جو ہے جب شادی ہو جاتی ہے اور محبت کو دروازے سے جب گھساتے ہیں, جب 2-4 بچے ہو جاتے ہیں, یا شادی ہونے کے بعد جب اس کے جو ہے اخلاق اور اس کے کردار, مثال کے طور پر اگر کھانا اچھا نہیں بناتی آپ اسی کو ڈانٹنے لگ جاؤ گے, یا آپ کی باتیں نہ مانے آپ اس سے محبت کرو گے پھر نفرت کرنے لگ جاؤ گے. تو کہتے ہیں نا کہ دروازے سے محبت گھسی اور کھڑکی سے نکل گئی, دروازے سے محبت گھسی اور کھڑکی سے نکل گئی, یہ حال ہوتا ہے. پھر یہ حال ہوتا ہے. اور دیکھیے محبت کیسی ہونی چاہیے کہ محبت میں انسان کو تکلیف بھی اگر ملے تو بھی برداشت کرتے ہیں. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ لوگ محبت کرتے تھے, پوری جماعت آئی ملنے کے لیے اور کہا کہ ہم آپ سے جو ملاقات کرنے کے لیے, آپ کا دیدار کرنے کے لیے, آپ سے ہمیں محبت ہے. تو شبلی رحمت اللہ تعالی ایک پتھر اٹھائے اور دے مارے, سب بھاگنے لگے. تو کہنے لگے آپ مجھ سے محبت کرتے ہو, میں تھوڑی سی تکلیف دی آپ بھاگ گئے مجھ سے, یہ محبت ہے. تو آج اگر واقعی آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو تو اگر کچھ کہہ دے تو برا نہیں ماننی چاہیے, یا تو آپ کو بدتمیز, آپ کو اگر گالی دے پھر برا نہیں ماننی چاہیے. محبت ہے نا آپ کو. اسی طرح کوئی اگر لڑکا آپ کو مارے تو بولیں گے بھائی محبت نہیں ہے. تو آج ہوتا ہے کیا, شروعاتی میں انسان جو ہے شہوت کے چکر میں وہ پڑ جاتا ہے, اور عشق مجازی میں آج کہتے ہیں نا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی. ایک لڑکی کھڑی تھی دروازے پہ یا رستے سے جا رہی تھی, میک اپ کر کے اچھے لالی پاؤڈر لگا کر جا رہی تھی, بس محبت ہو گئی, بس دیکھ لیا پہلی نظر محبت ہو گئی. تو بھائی اس کو محبت نہیں کرتے. کبھی آپ نے دیکھے ہو کہ ایک شخص ہے
और एकदम काली लड़की बैठी हुई थी, उससे मोहब्बत हो गई। या कभी देखे एक लड़की एक लड़के से फौरन मोहब्बत हो गई। मोहब्बत आजकल कैसी हो रही है कि ख्वाहिशात के ऊपर, अब कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, चलो ख्वाहिश पूरी कर लो। तो ख्वाहिश पूरी होने का नाम मोहब्बत नहीं है भाई। मोहब्बत तो वो दिल से होता है। जैसे मिसाल जो शरीयत का तकाजा है, मोहब्बत किसको कहते हैं? शरीयत का तकाजा ये है कि मिसाल के तौर पर अगर शरीयत जहां इजाजत देती है, मिसाल के तौर पर आप एक जगह खड़े थे या बैठे थे, ठीक है, एक लड़की गुजरी, लड़का बैठा था, या तो लड़की बैठी थी, लड़का गुजरा, अब नजर मिली, देखे नहीं, अंदाज ऐसी यूं ही नजर मिली और आपने नजर हटा भी लिए, उसके बाद आप चले गए, अब उसकी मोहब्बत आपके दिल में आ रही है, अब उसकी मोहब्बत आपके दिल में आ रही है, बार बार ख्याल आ रहा है, तो समझ लेना मोहब्बत है, ठीक है। और आप अगर उनसे राब्ता करते हो, फोन नंबर देते हो, ठीक है, फिर उसके बाद वो खत भेजते हो या तो किसी तरीके से राब्ता करते हो, अब ये नफसानी ख्वाहिशात है। अगर मोहब्बत है तो जायज तरीका ये रिश्ता भेजो, अगर वो कबूल करे तो शरीयत के हिसाब से सही है, कबूल कर लीजिए। कि उसके दिल में भी मोहब्बत होनी चाहिए ना, कि एक तरफा मोहब्बत जो है, एक तरफा मोहब्बत ये सजा है, दो तरफा मोहब्बत ये मजा है। तो मोहब्बत एक तरफा नहीं होनी चाहिए, दो तरफा। आप किसी को जबरदस्ती बोले नहीं मैं आपसे प्यार करता हूं, आपसे मोहब्बत करता हूं, आई लव यू बोलते रहेंगे, हो गया? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी मोहब्बत किससे होनी चाहिए भाई? अल्लाह रसूल से होनी चाहिए मोहब्बत। कि देखिए एक बंदा था, एक शख्स था, एक बंदा था, उसे जो है एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत होगी, नहीं उसकी शादी हुई थी, इत्तेफाक से उस औरत को उसने खत भेजा, क्या खत में लिखा है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो वो औरत, जाहिर से मतलब वो औरत दरअसल एक इमाम साहब की बीबी थी, तो औरत ने अपनी शौहर से कहा कि शौहर को खत दिया और ये ऐसा मामला है। तो इमाम साहब होशियार थे, बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, काम करिए, इसे जो है ना, इसको जो है आप खत लिखिए अपने तरफ से, और खत में लिखिए कि 40 दिन फला मस्जिद में 5 नमाजें या फजर की नमाज ऐसा कुछ है, नमाजें उसी मस्जिद में, 5 नमाजें उसी मस्जिद में जमात के साथ अदा करो, एक भी रकात नहीं छूटनी चाहिए, फिर उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी। तो ये शख्स खुश हो गया कि मुझे महबूबा के तरफ से जवाब आ गया, क्योंकि ये उससे मोहब्बत करता था। अब ये फला मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, फिर उसके बाद उसके दिल की कैफियत बदलती गई। 40 दिन तक वो नमाज बाद जमात पढ़ता रहा। अल्लाह ने उसके दिल में ऐसी बात डाली और अल्लाह से ऐसी मोहब्बत हो गई कि वो समझ गया कि नहीं, गलत बात है। फिर उसने खुद ने खत लिखा मोहतरमा से और खुद माफी मांगने लगा कि मैं आपको खत भेजा था, ऐसा है, अब मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूं, बल्कि मेरी मोहब्बत, यानी मैं जिससे मोहब्बत करता हूं वो अल्लाह रसूल है, अब आपकी मोहब्बत में नहीं हूं। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों से भी अर्ज करूंगा, आप अगर किसी की मोहब्बत